یہ بات میری یاد رکھو, اس جملے کو زندگیوں سے نکال دو. میں تو جی جنت کے لیے نہیں کر رہا, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے, میری آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ آ جائے آج تو میرے ایمان میں نہ اتنی سی کمی ہوگی نہ اضافہ. اس دنیا میں اگر کوئی مزے کرتا ہے تو صرف اللہ والے کرتے ہیں, باقی بیچارے تو صرف ریزگاری کرتے ہیں. ہماری اما جان فرمایا کرتی تھیں, ہائے ہائے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا, اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں میں چھریاں مار لیتی. ایک صحابی مسجد میں آتے تھے, انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا, گھر میں بیٹھ کر خوب رویا کرتے تھے, رونا شروع کر دیا انہوں نے جب یہ آیتیں اتری, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں, ابو بکر ہمارے سردار ہیں لیکن ان کا مقام ہمارے ہاں اونچا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا فرمایا. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں. ہاں, جنت کا شوق, جنت کا شوق, جنت کا شوق. اچھا کبھی کبھار کسی سے بولو بھائی تو یہ نماز پڑھ, بھائی میں یار دیکھو بھائی مجھے نہ بھی کرو, ابھی چھوڑ دو, مجھے جب بھی پڑھوں گا تو اللہ کے لیے پڑھوں گا, مجھے جنت ونت نہیں چاہیے. تو تجھے اللہ, ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ایسے جیسے اللہ کو جاننا ہی نہ ہو. ہاں, جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے, اور اللہ کا مہمان خانہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. وہ کیا مہمان خانہ ہوگا, یہ بات میری یاد رکھو, اس جملے کو زندگیوں سے نکال دو. میں تو جی جنت کے لیے نہیں کر رہا, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. صحابہ کرام کی یہ سنت تھی. صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھتے تھے, یا رسول اللہ اگر یوں کروں گا کیا ملے گا؟ آپ فرماتے تھے جنت ملے گی. یا رسول اللہ ڈن, اب تیار ہوں, میں کروں گا. ہاں, فضائل کا استحضار ہونا, what am I going to get. بھائی دنیا کی لائن سے تو پہلے پوچھتے بھائی کیا ہوگا, اس کا حساب کتاب کیا ہوگا, نہیں پوچھتے. دنیا کی لائن سے پہلے پوچھتے ہیں نا, شاباش ہے. دنیا کی لائن میں جب کہ نہ دینے والا آپ کو دینا نہیں چاہ رہا جی, اس سے پوچھتے کیا ملے گا, اور اوپر کی لائن سے دینے والا دینا چاہ رہا ہے تو کہہ رہے نہیں ہم کو نہیں چاہیے. ہاں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. فضائل کا استحضار ہو, جنت کا شوق ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے, میری آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ آ جائے آج تو میرے ایمان میں نہ اتنی سی کمی ہوگی نہ اضافہ. اس لیے دنوں رات جنت دوزخ, دنوں رات آخرت, اتنی سنی اتنی سنی اتنی سنی کہ فرما رہے ہیں میں دیکھ بھی لوں گا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جنید یہ تو دنیا میں بھی تو رہنا ہے اس کا, تو پھر یہ دنیا میں دنیا چھوڑ دیں. ارے نہیں نہیں, دنیا کہاں چھوٹتی ہے, دنیا کون چھوڑتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی مزے کرتا ہے تو صرف اللہ والے کرتے ہیں, باقی بیچارے تو صرف ریزگاری کرتے ہیں. ہاں, دھکے کھاتے ہیں اور مشین کے ایک پرزے کی طرح چلتے رہتے ہیں. جب پرزا پرانا ہو جائے تو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. بس یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہماری اما جان فرمایا کرتی تھیں, ہائے ہائے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا, اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں میں چھریاں مار لیتی. ہاں, ایسے تھے. اور اللہ کے ہاں کیا مقام اس کا تو خیر کیا ہی کہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ رب العزت سے پوچھا, یا اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, اور آپ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا, اور آپ نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرمایا, اور آپ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, یا اللہ آپ نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا, اے میرے حبیب جو آپ کو دیا وہ تو کسی کو نہیں دیا. قیامت تک اب جب میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بتائیں آپ کو کبھی اللہ رب العزت نے قرآن میں رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. دوسرے انبیاء کے نام مبارک لیے اللہ نے, یا اسماعیل, یا شعیب, یا یحییٰ, یا زکریا, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, لیکن ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا, القاب سے پکارا. کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا, تو کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا, تو کبھی آپ کی جان کی قسم بھی کھائی. بتاؤ لعمرک اے میرے نبی, آپ کی جان کی قسم. ہاں, کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا, کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا. آپ کو پتہ ہے میرے بھائی اور میری بہنوں, ایک سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے صحابہ کرام تھے, اور صحابہ کرام تو کیا جان دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیسے آپ کے جان نثار تھے. سورہ حجرات کے شروع میں اللہ نے صحابہ کو سکھایا کہ میرے نبی سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے. آواز نیچے اونچی نہیں کرنا, یہ جتنا کیا ہے سب کینسل کر دوں گا. ایک صحابی مسجد میں آتے تھے, انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا, گھر میں بیٹھ کر خوب رویا کرتے تھے, رونا شروع کر دیا انہوں نے جب یہ آیتیں اتری, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ گھر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں بن فلاں کدھر ہے,
कहा या रसूल अल्लाह वो घर बैठ गए, बुलाओ उसको, आए। तो भाई तू घर क्यों बैठ गया, तू आता क्यों नहीं? कहा या रसूल अल्लाह जब सही आयतें उतरी हैं मेरी तो आवाज ऊंची है, डर के मारे अपने मैं मस्जिद भी नहीं आता। तो फिर आपने उनको समझाया नहीं तू उस जुमरे में नहीं आता, तू उसमें नहीं आता। हाँ। तो जिस नबी से बात करने का तरीका अल्लाह समझाए लोगों को, और वो भी जाननिसारों को, तो उस नबी का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम होगा। और जो अपने आप को उसके रंग में ढाल लेगा फिर वो अल्लाह के यहाँ कैसा होगा। आप देखो, सोचने की बात है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे तो गुलाम, क्या थे जी? गुलाम, बाप भी गुलाम, माँ भी गुलाम, दादा भी गुलाम, दादी भी गुलाम, और दुनिया की लाइन की हैसियत से इतने नीचे थे, इतने नीचे थे कि हदीस के तारीख की किताबों में आपके वालिद मुहतरम का नाम तो आता है, आपके दादा का नाम नहीं आता, कहीं नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह अकबर, निस्बत जोड़ ली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तू चलता जमीन पर है और तेरे कदमों की आवाज ए बिलाल अर्श वाले सुनते हैं। हाँ। फिर आपने फरमाया मेरे दाएं तरफ से क़यामत के दिन अबू बकर अजान देते हुए निकलेंगे, बाएं तरफ से उमर अजान देते हुए निकलेंगे, मेरे दाएं तरफ से अबू बकर निकलेंगे, बाएं तरफ से उमर निकलेंगे, और मेरे कदमों से बिलाल अजान देते हुए निकलेंगे। ये मकाम मिल कैसे गया? आज दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद बिलाल। वाह वाह जी वाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे हज़रत बिलाल के बारे में, अबू बकर हमारे सरदार हैं लेकिन उनका मकाम हमारे यहाँ ऊंचा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे एक सरदार को रिहा फरमाया। उन्होंने हमारे एक सरदार को रिहा किया, तो हज़रत बिलाल को अपना सरदार कहा करते थे। ये उस निस्बत की वजह से। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान जे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।